बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर नाज़रीन फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से है। एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, वो चक्कर ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला, एक बड़ा हुक्म सामने आया है। एक तो उसकी तफसीलात एक्सक्लूसिवली आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ही जो असासे हैं मौजूदा रुकने असम्बलियों के रुकने असम्बली के, वो जारी किए गए हैं। और इन असासों की मुख्तसरन में कुछ मेन लोगों की आपके सामने तफसील रखूंगा, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जहां पर आवाम एक तरफ पिस रही है, दूसरी तरफ जो आपके लीडरान हैं जिनको आप वोट देते हैं और जो ये जाहिर करते हैं कि उनको इस महंगाई का एहसास है, उनके पास कितना पैसा है, इसकी तफसीलात कुछ मैं आज की इस व्लॉग में आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। और आखिर में नाजरीन एक तो राना सनाउल्लाह के हवाले से भी एक ख़बर आपको मैं दूंगा, और साथ ही साथ जो एक बयानात सामने आ रहे हैं DGISPR की जानिब से भी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर अभी लेटेस्ट इमरान खान साहब की जानिब से भी सामने आया कि ये साजिश थी या मुदाखलत थी। तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो मैं आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन में असासों की डिटेल से करता हूँ, फिर फ़ॉरेन फंडिंग वाला जो मामला है उसकी तरफ मैं आता हूँ कि उसमें क्या हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये असासों की तफसीलात जारी की हैं। जो रुकने असम्बली होता है वो अपने असासों की जो तफसीलात है हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी दस्तावेज़ात जो है वो जारी करता है। तो इन दस्तावेज़ात के मुताबिक नाज़रीन तरतीब वाइज चलूँ, इमरान खान साहब के हवाले से बताऊँ तो इमरान खान साहब की जो इस वक्त उनके पास कुल असासे हैं जिनमें नक़द रकम भी है, प्रॉपर्टी भी है, दीगर चीज़ें भी हैं, वो कोई तकरीबन 14 करोड़ से ज़्यादा है इमरान खान साहब के पास। फिर इसके बाद बिलावल भुट्टो की तरफ मैं आता हूँ, तो बिलावल भुट्टो के पास इस वक्त नाज़रीन आप हैरान होंगे 1 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासे हैं, जबकि आसिफ जरदारी के पास इस वक्त 71 करोड़ 42 लाख रुपए से ज़ायद के असासे हैं। अब इन दोनों का मैं कंपैरिजन करके सिर्फ आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो साहबजादे हैं आसिफ जरदारी के, तो आसिफ जरदारी से जो कुछ बिलावल भुट्टो के पास जाना है वो आसिफ जरदारी से उनके पास जाना है। तो आसिफ जरदारी के इस वक्त 71 करोड़ 42 लाख से ज़ायद असासे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जो हैं वो 1.5 अरब से भी ज़्यादा उनके असासे, और ये वो असासे हैं जो उन्होंने ज़ाहिर किए हुए हैं। जो ज़ाहिर नहीं हुए वो एक अलहदा सारी कहानी है, जो इनके ऊपर केसेस भी हैं, लेकिन जो इन्होंने ज़ाहिर किए हुए हैं वो ये हैं। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ का मैं बताऊं तो शहबाज शरीफ के असासे सुनने के बाद आपको शायद हंसी भी आए। उन्होंने जो अपने असासे ज़ाहिर किए हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 24 करोड़ और 50 लाख रुपए किए हुए हैं, और इनमें भी उन्होंने ये जाहिर किया है कि गालबन कुछ 6 करोड़ रुपए के करीब उन्होंने सलमान शहबाज से कर्ज लिया हुआ है। तो ये खैर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर असासे हैं, बाकी वो जो लंदन फ्लैट्स और दीगर ऑफशोर कंपनीज़ और वो ये जो चीज़ें हैं वो सारे जो केसेस सिसिलियन माफिया है वो भी अलहदा से आपके सामने हमारी वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद चौधरी बरादरान की तरफ मैं आता हूँ। चौधरी बरादरान में सालिक हुसैन और मोनस इलाही साहब, इन दोनों के असासों के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। तो सालिक हुसैन साहब ने सबको पीछे छोड़ दिया है। 1 अरब और 60 करोड़ रुपए के असासे हैं इनके पास इस वक्त, जबकि जो उन्होंने जाहिर किए हैं, जबकि जो मोनस इलाही साहब हैं उनके पास 1 अरब और 42 करोड़ रुपए से ज़ायद के तकरीबन असासे इस वक्त मौजूद हैं। और इन असासों में मैंने जैसा कि पहले भी बताया, नक़द रकम भी मुख्तलिफ अकाउंट्स में, प्रॉपर्टी भी, बिजनेस, और ये वो सारी चीज़ों को मिलाकर ये जो असासे हैं वो जाहिर किए जाते हैं। तो ये कुछ मेन जो है वो मैंने आपके सामने रखने थे। मुराद अली शाह के पास भी इसी तरह से जो असासे हैं वो मौजूद हैं। बहरहाल ये जो कुछ मेन लोगों के नाम थे उनके असासे मैंने आपके सामने रख दिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ PTI का जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है इसके ऊपर। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुद ये वो कह दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये जो केस है ये फॉरेन फंडिंग का मामला नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का मामला है। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और फॉरेन फंडिंग का नाम लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक जो प्रोपेगेंडा था वो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर वो भी किया गया। वो किस तरीके से कहा यह जाता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फॉरेन फंडिंग लेती रही है, और इस दौरान ये चीज़
بھی پروپیگیٹ کی جاتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پوری جماعت ہے اس کے اوپر بین لگ سکتا ہے، ان کی جماعت جو ہے وہ آؤٹ ہو سکتی ہے اور ان کو پھر کیا کرنا پڑے گا، نئی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کو انٹری کرنی پڑے گی اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی سزا بھی ان کو دی جائے۔ لیکن ناظرین اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن آج الیکشن کمیشن نے خود یہ قرار دیا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کا نہیں بلکہ ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ ہے۔ اب ممنوعہ فنڈنگ سے کیا ہوگا؟ فرض کریں کہ ممنوعہ فنڈنگ کسی طرح سے پروو ہو جاتی ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے۔ اول تو جو ریکارڈز عمران خان صاحب کی جانب سے دیے گئے ہیں، کیونکہ میں اس کیس خود دیکھ رہا ہوتا ہوں اکثر، تو وہ کسی دوسری جماعت کی جانب سے نہیں دیے گئے، لیکن لیٹ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ پروو ہو جاتی ہے، تو اس میں صرف یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جو ان کی فنڈنگ ہے وہ ضبط کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیز ناظرین الیکشن کمیشن نے کلیئر بھی کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ آرڈر بھی دیا ہے کہ آئندہ سے جو بھی سماعت ہوگی، کیونکہ جب کیس کال کیا جاتا ہے تو جیسا پاکستان تحریک انصاف اور اکبر ایس بابر کے درمیان یہ کیس ہے تو اس میں فارن فنڈنگ کیس کا نام رکھا جاتا تھا، لیکن اب یہ جو کیس ہوگا یہ پکارا بھی ممنوعہ فنڈنگ جائے گا، اس کو فارن فنڈنگ نہیں کہا جائے گا۔ فارن فنڈنگ والا جو معاملہ ہے وہ کسی اور سطح پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو آرڈر ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس پر جو کچھ آج سماعت ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ منڈے تک یہ معاملہ لے جایا گیا ہے۔ انور منصور صاحب جو کہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کے میں 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے دلائل آج ختم کیے ہیں اور اس کے بعد دوسری سائڈ سے دلائل ہوں گے یا جواب الجواب ہوگا، لیکن کیس جو ہے وہ آلموسٹ اینڈنگ پہ اپنا لگا ہوا ہے۔ تو انور منصور صاحب کے جو کچھ دلائل ہیں، پی ٹی آئی وکیل، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈونرز کی تفصیلات تحریک انصاف اپنے طور پر شفافیت کے لیے جمع کراتی تھی۔ قانون میں ڈونرز کی تفصیلات کو لازمی 2020 میں قرار دیا گیا، 2020 سے پہلے یعنی کہ یہ نہیں تھا۔ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں ممنوعہ فنڈنگ کو قبول نہیں کرتے، یہ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے آج کہا۔ پارٹی اکاؤنٹس میں ممنوعہ فنڈنگ آئی بھی ہے تو واپس کر دی گئی۔ اسکروٹنی کمیٹی نے فنڈنگ کے ذرائع مانگے تھے جو دیے اور ثابت بھی کر دیے۔ ٹی آر اوز کے تحت اکبر ایس بابر نے اپنے الزامات کے شواہد دینا ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے قرار دیا اکبر ایس بابر کی دستاویزات قابل تصدیق نہیں، دستاویزات مسترد ہونے کے بعد اکبر ایس بابر کا کیس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اکبر ایس بابر صرف اپنی دستاویزات کی حد تک کمیشن کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید ایک اور بھی اس میں بڑا اہم نقطہ ان کی جانب سے اٹھایا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایجنٹ یہ فنڈز اکٹھے کرتا ہے، ایجنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کن لوگوں سے فنڈ لے سکتی ہے اور کس سے نہیں۔ ایجنٹ اگر معاہدے سے ہٹ کر فنڈنگ لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری پارٹی پر نہیں ہوتی۔ تو اسکروٹنی کمیٹی نے خود فارا کی ویب سائٹ سے ڈونرز کی فہرست ڈاؤن لوڈ کی۔ کمیٹی نے اکبر بابر کی جانب سے دی گئی فہرست کو قابل قبول نہیں سمجھا۔ تو یہ جو مختصر سے کچھ میں نے اہم جو نقطے ان کی جانب سے اٹھائے گئے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ اب منڈے تک مزید یہ کیس چلا گیا ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں اب رانا ثناء اللہ کے حوالے سے جو کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بڑا اہم ایک انکشاف کیا گیا ہے اور یہ انکشاف کیا ہے مونس الہی صاحب کی جانب سے۔ ان کا جو ایف آئی اے والا کیس کا معاملہ ہے وہ اس میں بھی آج خود گئے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو مجھے گرفتار کر لیں۔ بہرحال انہوں نے ٹاک کی ہے اور اس ٹاک میں ان کی جانب سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے وہ جو ٹاک تھی اس دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں، رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں عمران خان سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ مارتا بھی ہے اور ذلیل بھی کرتا ہے۔ پرویز الہی کم سے کم اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ سائے کے نیچے اگر اس نے مارا بھی تو ہمیں سائے کے نیچے لے جا کر کہیں مارے گا۔ تو یہ آلریڈی عمران خان صاحب سے جو موجودہ حکومت ہے یہ ڈری ہوئی ہے۔ یہ کسی بھی صورت عمران خان صاحب کے خلاف کچھ بھی جو ہے وہ نہیں نکل رہا ان کے عمران خان کے خلاف، اور اس چیز کا جو اقرار ہے بقول مونس الہی صاحب کے رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ چیز کہی گئی ہے۔ اور ایک اور چیز ناظرین، جو پرویز مشرف صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایک آج پروگرام میں رانا ثناء اللہ سے سوال بھی ہوا کہ پرویز مشرف صاحب نے 2 مرتبہ آئین توڑا،
تو کم سے کم انہیں سوری تو بولنا چاہیے. اور آپ یہاں پر ہٹ درمی دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اسے ڈیفینڈ کس طریقے سے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ بڑی جو ہے وہ خراب ہے, اس لیے, اور وہ اتنی زیادہ خراب ہے کہ وہ سوری بھی نہیں بول سکتے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے جو قائد ہے نواز شریف, انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, ووٹ کو عزت دیتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پرویز مشرف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ واپس آ جائیں, حکومت ان کو سہولت فراہم کرے گی. تو یہ ووٹ کو جو عزت تھی اور تمام تر چیزیں جو ان کے بیانیے تھے وہ تمام تر آج آپ کے سامنے جو ہے وہ کھل کر آ گئے ہوں گے. اس کے علاوہ آخر میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان سامنے آیا سازش کے حوالے سے کہ یہ سازش نہیں تھی, 2 مرتبہ یہ چیز کہی گئی. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ سازش نہیں تھی ایک ٹی وی انٹرویو میں, پھر اس کے بعد اسد عمر صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے, پھر اس کے بعد اگین آج انہوں نے یہ دوبارہ سے اپنا بیان دیا کہ یہ جو ہے وہ سازش نہیں, اور ساتھ وہ کہا کہ یہ چونکہ ان کے اوپر یہ بھی کہا گیا تھا کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر ناظرین عمران خان صاحب کا جو بیان ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں انہوں نے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا, یہ طے نہیں کرنا کہ یہ سازش ہے یا سازش نہیں ہے, یا مداخلت ہے یا کیا ہے. یہ اگر کسی نے ان کا ایک جو رائے ہے وہ ٹھیک ہے, پرسپیکٹیو ہے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر کسی نے طے کرنا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو صدر مملکت نے لیٹر لکھا ہے, وہ کمیشن بنائے اور پھر اس کے بعد جو تمام تر حقائق ہیں وہ سامنے رکھے جائیں. تو یہاں پر بھی ناظرین جو معاملات ہیں وہ اس وقت ایک کلیش کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.